حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع الہدی اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء، معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے مشترکہ قواعد کا ذکر کر رہے تھے، اور آج اسی سلسلے میں ہمارا 5واں قاعدہ جو ہے اس کا ہم ذکر کریں گے. اور یہ قاعدہ کیا ہے کہ ثبوت الکمال للہ یستلزم نفی نقیضیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کمال مثلا علم، قدرت کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے برعکس جو نقص ہوتا ہے اس کی نفی کرنا جو ہے وہ لازم ہے. یا پھر اس کو ایسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کل ما ثبت للہ من اسماء الحسنى وصفات الکمال فإن ذلك نفی لضدہ ولما یستلزم ضدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات کمال جو ثابت ہیں وہ نہ صرف اپنے ضد یعنی برعکس کی نفی کرتی ہیں، بلکہ ان چیزوں کی بھی یہ اسماء اور صفات نفی کرتے ہیں جو ان کے ضد کو لازم آتے ہیں. تو اگر اس قاعدے کا مطلب سمجھیں تو النقیض الاول یعنی کیا ہے کہ العدم المحض، کہ بالکل کسی چیز کا وجود ہی نہ ہونا، یعنی کہ وہ صفت سرے سے موجود ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ علم کے مقابلے میں نقیض کیا ہے کہ علم نہ ہو، یعنی کہ جہل مطلق ہو، بالکل جہالت ہو. اور اسی طرح حیات کے مقابلے میں جو نقض ہے وہ کیا ہے، وہ موت ہے، یعنی کہ زندگی کا سرے سے موجود ہی نہ ہونا ہے. اور نقیض الثانی کیا ہے کہ القصور، کہ اس میں کچھ کمی ہو یا وہ اس میں نقص ہو، اس میں جو ہے وہ کوئی عیب پایا جا رہا ہو، کوئی خامی پائی جا رہی ہو اگرچہ اس کا وجود موجود ہو. تو یا پھر وہ نقص جو ہے وہ کمزور اور عارضی ہو. مثال کے طور پہ جو مخلوقات کی جو ہے وہ کا حی ہونا یا ان کی صفت حیات کا ہونا، تو یہ ایک عارضی ہے کہ انسان کی زندگی یا مخلوقات کی زندگی عارضی ہے اور انہوں نے فوت ہو جانا ہے ایک مقررہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے بعد. جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور وہ قائم و دائم ہے، اس کو کسی قسم کی موت نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے مثال کے طور پہ اللہ کے لیے علم کامل ہے، تو اس کے دوسرا نقیض یہ ہوا کہ علم تو ہو مگر ناقص، جزوی یا محدود ہو، جیسا کہ مخلوقات کا علم ہے، جیسا کہ جو ہے وہ علماء کا علم ہے کہ ان کے پاس علم تو موجود ہے لیکن اس میں نقص پایا جاتا ہے، وہ کبھی بھی کامل علم نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدرت کا ہونا کہ اس کی صفت قدرت جو ہے وہ کاملہ ہے. تو دوسرا نقیض یہ ہے کہ قدرت تو ہو مگر بعض چیزوں پر عاجز ہو. ٹھیک ہے، تو انسان یا مخلوقات کی جو صفت قدرت ہے وہ جو ہے وہ عاجز ہے، وہ کچھ کام اس کے ذریعے کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور ہر کام جو ہے وہ اپنی صفت قدرت سے نہیں لے سکتا ہے. تو مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کمال مطلق کو ثابت کیا جائے جیسے قدرت، علم، سمع، بصر، حیات وغیرہ، تو اس کے ساتھ ساتھ لازماً ہر اس چیز کی نفی ہو جائے گی جو اس کمال کی ضد یا نقیض ہو اور جو نقص و عیب کے زمرے میں آتی ہو. اس کی مثال دیکھیں، اگر ہم اللہ کے لیے علم کے کمال کو ثابت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہل، غفلت اور نسیان کا ہم انکار بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ یہ چیزیں کسی صورت میں بھی نہیں پائی جا سکتی. دوسری اب اس کی مثال کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے قدرت کے کمال کو ثابت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عجز، کمزوری، تھکاوٹ، اکتاہٹ، ان چیزوں کا انکار کیا جائے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس قاعدے کی مزید توضیح جو محدثین اور اہل سنہ نے کی ہے کہ اس بات کے ساتھ تنزیہ کہ سلف کا منہج 2 بڑے اصولوں پہ قائم ہے جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید میں ثابت کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا ہے وہ سب ہم ثابت کریں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے لیے نفی کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس کی نفی کرنی ہے تو ہم سب اس کی نفی کریں گے. تو پس کمال کو ثابت کرنے کے لیے لازمی جو امر ہے یا تقاضا ہے وہ یہی ہے
کہ اس ضد کی نفی کی جائے، کیونکہ دو ضدوں کا اجتماع جو ہے، ضدین کا اجتماع محال ہے، ناممکن ہے۔ اور اس کے بعد نصوص شرعیہ بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ علم کے اثبات اور جہل کی نفی اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ بکل شیء علیم، اور کئی جگہ قرآن مجید میں یہ چیز استعمال ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، تو اس سے اللہ کے علم کا اثبات ہوا، اور لازمی طور پہ جہل و غفلت کی نفی ہوتی ہے۔ اور حیات کے اثبات اور موت اور نیند کی نفی، تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہی ہے جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ حی ہے اور قیوم ہے، قائم دائم ہے۔ اور وہ کیسا حی اور قیوم ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت حیات کا جو ہے وہ اثبات بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نقص ہو سکتے ہیں، اس میں موت کا آنا، نیند کا آنا، جو ہے وہ اونگ کا آنا، تو اس کا انکار بھی کر دیا گیا۔ اور قدرت کے اثبات اور عجز کی نفی، کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون، تو ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہمیں کوئی بھی تھکاوٹ جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے، یعنی کہ اللہ کے شان شان ہی نہیں کہ اس کو کوئی تھکاوٹ پہنچے۔ اور اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اگر قادر ہے تو وہ عاجز نہیں ہو سکتا، اگر وہ سمیع ہے تو بہرا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں کہ ثبوت الحیات اللہ کے زندہ ہونے کی صفت ہے، اور موت اس کے برعکس اس کی نفی ہم کرتے ہیں۔ ثبوت العلم کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہل کی جو ہے وہ ہم نفی کریں گے۔ اور اسی طرح ثبوت القدرت ہے، اللہ کے لیے قدرت کی صفت کا اثبات ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ عجز کی جو ہے وہ نفی کریں گے۔ تو اس قاعدے کی بنیاد یہ ہے کہ کمال کا اثبات جو ہے وہ لازماً نقص بھی جو ہے اس کی بھی نفی ہے۔ تو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا قاعدے کا جو ہے وہ نص میں بیان کر دیا کہ اس اللہ پہ توکل کیجئے کہ جو حی ہے، زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کو موت نہیں ہے۔ تو یہاں زندہ ہونے کی صفت بطور کمال بیان کی گئی، اور موت کی صفت کو صراحت سے رد کر دیا گیا، تاکہ کمال کا مفہوم جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ لا الہ الا الحی القیوم میں بھی ہم کہہ چکے کہ یہاں پہ صفات جو ہیں حیات اور قیومیہ جو ہیں، اس کے اثبات کے بعد نقص کی جو صفات ہیں، اونگ اور نیند، ان کی نفی کر دی گئی، کیونکہ یہ کمال کے منافی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدعون اصما ولا غائبا انہ معکم انہ سمیع قریب تبارک اسمہ وتعالی جدہ، کہ لوگو اپنے آپ پر جو ہے وہ نرمی لازم کرو، نرمی کو اختیار کرو تم جو، کیونکہ یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کے سفر کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ جب پہاڑ اور وادیاں عبور کرتے تو آپ جو ہے وہ تسبیحات کرتے، تو صحابہ کرام بھی اونچی اونچی آواز میں تسبیحات کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اپنے آپ پہ نرمی کرو، تم سفر میں ہو، تھکاوٹ ہو جائے گی، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں جو ہے پکار رہے ہو، بلکہ تم اس اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں سننے والا ہے، تمہارے قریب ہے، بابرکت اس کا نام ہے، اور وہ بلند ہے، اور اس کی شان جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ جو بہرے پن اور غیوبیت کی، یعنی عدم موجودگی کی جو ہے وہ نفی کر دی گئی، اور اس کے مقابلے میں سمع اور قرب جیسی صفات کمال کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ائمہ سلف کے بہت سے اقوال ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اثبات الکمال للہ تضمن نفی النقائص المناقضہ لذلک الکمال فإن النفی المحض لیس فیہ مدح حتی یضم الی اثبات ضدہ، کہ اللہ کے لیے کمال کی صفات کو ثابت کرنا کمال کے مخالف نقائص کی نفی کو بھی شامل کرتا ہے، اور کیونکہ محض نفی جو ہے یہ کوئی مدح یا تعریف نہیں ہے، کہ جب تک اس کے ضد کا اثبات نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ فالسمع قد اثبت له من اسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفى عنه المثل والكف فإن اثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، کہ سننے کی صفت کے بارے میں
یعنی اللہ کی صفت سمع کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے ہم وہ مانتے ہیں، اور جو کچھ اس کے مخالف ہو جیسے بہرا پن ہم اس کی نفی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اللہ کے لیے کسی ہمسر یا مماثل کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کا اثبات اس کے ضد اور اس کے لوازمات کی نفی کو بھی لازم رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل کمال مطلق ثبت للعبد علی وجہ النقض والضعف فاللہ اولا به علی وجہ الکمال التام وکل نقص یجب تنزیہ اللہ عنہ ولا یتم مدحہ الا بنفیہ عنہ، کہ ہر کمال جو بندے کے لیے کسی درجے میں بھی موجود ہوتا ہے تو پھر بھی اس پہ جو ہے وہ بدرجہ اتم نقص اور کمزوری پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہ اس چیز کا مستحق ہے اور حقدار ہے کہ اس کے لیے جو بھی نام اور صفات استعمال کیے جائیں وہ کامل اور جو ہے وہ درجہ تام پہ ہوں، بدرجہ اتم ہوں، اور ہر نقص کی نفی اللہ کے حق میں واجب ہے، اور اس کی مدح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کی صفت کی اس بات کے ساتھ اس کی نفی جو ہے اس کا بھی مکمل انکار نہ کر دیا جائے، اور یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب مدارج السالکین میں ہے۔ تو یہ قاعدہ پھر کہاں سے اخذ کیا گیا؟ یہ توقیف کے اصول سے مربوط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی صفات وہی نام تسلیم کیے جائیں گے جو نصوص شرعیہ سے ثابت ہوں، اور ان کے مقابل میں جو نقص کی صفات اور نام ہیں ان کا لازماً رد کیا جائے گا۔ جو فرقہ اللہ کی صفت کمال کو مانتے ہیں مگر ان کے لوازمات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، مثلا موت، جہل، غفلت کی نفی، تو در حقیقت صفات کی ناقص تصویر کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ سلف صالحین کا منہج کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اثبات و نفی دونوں کو نصوص کے مطابق مانتے ہیں، اور یہی کامل ایمان کی علامت ہے۔ اور سلف صالحین یا محدثین کا کیا کہنا ہے کہ اللہ کے لیے کمال کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف کی نقص کی جائے، کی نفی کی جائے، یوں اثبات اور تنزیہ کو جمع کیا جائے، جبکہ جو معطلین ہیں، جو معتزلہ، جہمیہ اور اشاعرہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف نفی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ جو اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، مدح بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب تک اس میں انکار ثابت نہ ہو اس کے مخالف کا تو اس وقت تک یہ صفت جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مشبہ جو صفات کو ثابت کرتے ہیں لیکن انہیں مخلوق کی طرح مان کر اللہ پر نقص کے لوازم جو ہے وہ عائد کر دیتے ہیں۔ تو اس قاعدے کا حاصل کیا ہے کہ توحید اسماء و صفات کا تحقق، اللہ کے لیے صفت کمال کا اثبات اور صفت نقص کی مکمل نفی، اور اعتقاد کی سلامتی جو ہے وہ کس میں ہے کہ افراط و تفرید سے بچا جائے، نہ تشبیہ کی طرف جایا جائے، نہ تعطیل کی طرف جایا جائے، اور نہ ہی تعویل کی طرف جایا جائے، اور نصوص کا صحیح فہم جو ہے قرآن و حدیث میں صفت کمال ثابت کی جائے تو اس کے ضد کی نفی بھی مراد ہے۔ تو یہ وہ قاعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلے قاعدے کے ساتھ حاضر ہوں گے، ابھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح معنوں میں عقیدہ اپنانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب کرے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔